مگر افسوس کا مقام ہے ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اس غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ کوئی مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر بیٹھا ہے، کوئی سلام ہی کو لے کر بیٹھا ہے جب اس کو کچھ نہ ملا۔ جو اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی کم فہمی کی ہے، غلطی علم نہ جاننے کی وجہ سے ہے، غلطی کتاب نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ ہم نے دوسروں سے سن لیا، کوئی مصطفیٰ جان رحمت لے کر بیٹھا ہے، کوئی یہ کہہ کر گزر جاتا ہے احمد رضا تو بڑے سخت تھے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک ایمان سے ایک سوال کا جواب دیں۔ کوئی ایک صحابی، کوئی ایک بزرگ، کوئی ایک اللہ کا ولی ایسا ہمیں بتا دیں کہ جو دین کے معاملے میں سخت نہیں، ایک مثال کوئی دے دے، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس وقت حضور کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے صحابہ گزرے ہیں، صحابہ سے لے کر ایک بھی بزرگ کوئی بتا جو اللہ کا نیک بندہ تھا کہ جو دین کے معاملے میں سخت نہ رہا ہو۔ اللہ اللہ، تم اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتے ہو، اور صحابہ کرام کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں، تم اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ وہ تو دین اسلام اور حضور کی محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ اللہ، تم ایک بال نہیں کاٹ سکتے ہو اپنا، مگر صحابہ کرام نے، حضرت عبیدہ بن جراح نے ایک جنگ میں ایک سر کاٹ کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ تو حضرت آپ صحابی فرماتے حضور یہ میرا باپ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر نے ایک سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ کہا میرا سگا بھائی عبداللہ ابن عمیر ہے۔ اللہ اللہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عام بن ہشام کا سر کاٹ کر حضور کے قدموں میں رکھا۔ کسی نے پوچھا اپنے رشتہ داروں کا، اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا سر کاٹتے ہوئے تمہیں دریغ نہ آیا؟ آواز آئی نادانو، دریغ تب آتا جب ان کے دل کے اندر ایمان ہوتا، اور ہم لوگوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ جو مصطفیٰ کا نہیں ہوتا وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس طرح کام کیا ہے، پروردگار عالم نے انعام کے طور پر کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رب قدیر پروردگار فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یعدون من حد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری رضا کے لیے، میرے محبوب کی رضا کے لیے صرف دین اسلام شریعت دیکھتا ہے اور جب سب کو قربان کر دیتا ہے تو فرمایا اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیتا ہے، اور نقش نہیں فرماتا ہے جب ان پر کوئی وبا آتی ہے تو ان کی مدد کے لیے خود جبریل کو اللہ بھیج کر ان کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، یہ مقام ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا تقویٰ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لیا جائے۔ اللہ اللہ، تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ سورہ توبہ میں فرماتا ہے تقویٰ اس چیز کا نام ہے تم عبادت بھی کرو اور شریعت و دین کے لیے سخت رہو، تب اللہ تمہیں متقی پرہیزگار کہتا ہے۔ یہ تھوڑی ہی عبادت بھی کر لو، نماز بھی پڑھ لو اور جا کر گھنٹہ بھی بجا لو، یہ تقویٰ ہے؟ وہ یہ سوچے کہ لاؤ رات میں میلاد مصطفیٰ میں بھی بیٹھ جائیں اور کسی نوٹنکی کی مجلس میں چلے جائیں، یہ تقویٰ ہے؟ کوئی بدبخت آدمی کبھی بدعقیدوں کی محفل میں بیٹھ کر بدعقیدہ بن گیا، سنیوں کے مجلس میں بیٹھ کر سنی بن گیا، شیعہ کے مجلس میں بیٹھا تو شیعہ بن گیا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے اے یا رسول اللہ جن سے آپ نے محبت کیا ہے وہ ہمیں محبوب ہے، جن سے آپ نے نفرت کیا ہے ہم اس کو تیاگ دے رہے ہیں۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے، ورنہ اس چیز کا نام تو بہروپی اپن ہو جائے گا۔ اس لیے متقی حضرات وہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے، اللہ نے فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا پکڑ لو، پکڑ لیا۔ حضور تاجدار مدینہ نے جن لوگوں سے محبت کی، محبت کیا، اور جن لوگوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، چھوڑ دیا۔ یہی تو امام عشق محبت اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، ساری زندگی بدعت و ضلالت کا رد کرتے رہے، ساری زندگی بد عقیدہ بد مذہبوں کا رد کرتے رہے، بے نمازیوں کا رد کرتے رہے، بدعتیوں کا رد کرتے رہے، اور جعلی پیروں کا رد کرتے رہے، جعلی صوفیہ کا رد کرتے رہے، صوفیہ خام کا رد کرتے رہے، بدعتیوں کا رد کرتے رہے، اور ساری زندگی مصطفیٰ کی عظمت بتاتے رہے، اولیاء کا مقام بتاتے رہے، شہداء کا مقام بتاتے رہے، شریعت کا فیصلہ بتاتے رہے۔ تبھی تو ساری دنیا پکار کر کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علیہ۔
مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جانیں کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے. میں واقعہ بیان ہے کہ اس واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا, آپ دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کے علم کیا تھا. اللہ اللہ 8 سال کی عمر میں جب بچوں کو ٹھیک سے بولنا نہیں آتا, اعلیٰ حضرت نے ہدایت النو, جس کو آج علماء کرام پڑھتے ہیں, جس کو درس نظامی میں کے اندر درس دیا جاتا ہے, جس کو پڑھانے کے بعد لوگ عربی بولنا سیکھتے ہیں, عربی گرامر کی کتاب ہدایت النو, لوگ عربی بولنا سیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں اس کی شرح عربی میں لکھی تھی. اب بتائیں یہ کون کر سکتا ہے؟ کہ وہی کر سکتا ہے جس پر خاص کرم مدینے والے سلطان کا ہو, جس پر خاص کرم مدینے والے سلطان کا ہو. کہ علم قرآن, علم تفسیر, علم حدیث, اصول حدیث, کتب فقہ حنفی, کتب فقہ شافعی و مالکی و حنبلی, اصول فقہ, علم العقائد والکلام, علم نحو, علم صرف, علم معنی, علم بیان, علم بدیع, علم منطق, علم مناظرہ, علم فلسفہ, ابتدائی علم تفسیر, ابتدائی علم حیات, علم حساب, ابتدائی علم ہندسہ. 13 سال کی عمر میں حضور اعلیٰ حضرت نے اللہ رب العزت کے کرم سے سب پر عبور حاصل فرما لیا. بتائیں یہ کون کر سکتا ہے جس پر کرم مدینے والے سلطان تھا. اللہ اللہ 55 علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی. یہاں اردو ہندی کو کسی کو پتہ چل جائے تھوڑا سا, کسی کو عربی اردو آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو علامہ فہامہ گنتا ہے. اعلیٰ حضرت کو 55 علوم پر عبور تھا اور ان پر کتابیں آپ نے لکھی ہیں. سنیں کون کون سی کس پر کتابیں لکھی ہیں. عقائد پر آپ نے کتاب لکھی ہے, کلام پر لکھا ہے, تفسیر پر لکھا ہے, تجوید پر لکھا ہے, رسم خط قرآن پر لکھا ہے, حدیث پر لکھا ہے, اصول حدیث پر لکھا ہے, فضائل و مناقب پر لکھا, اذکار پر, ترغیب و ترہیب پر, سیر پر, فقہ پر, اصول فقہ پر, تصوف پر, سلوک پر, اخلاق و ادب لغت تاریخ پر, مناظرہ تفسیر پر, علم الوقت پر, جفر پر, توقیجت پر, ریاضی ہندسہ پر, حیات پر, ریجات پر, حساب پر, ارسماتیقی پر, جبر و مقابلہ پر, تخجیم پر, رد حنوط, رد آریہ, رد نصارہ, رد نیچریہ, رد ندبہ, رد قادیانیہ, رد اسماعیل دہلوی, رد نانتوی, رد گنگوہی, رد تھانوی, رد نذیر حسین, رد غیر مقلدین, رد وہابیہ, رد روافض, رد نواصب, رد مصفقہ, رد تفضیلیہ, رد متصوفہ باطلہ شتا. ان سب پر اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے. سبحان اللہ, ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. اب بتائیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے. اللہ اللہ ایسی تصانیف آپ نے لکھی ہیں کہ اللہ اکبر, ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ پڑھنے کے بعد ایمان کو جلا ملتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. جب یہ کتابیں عرب نہیں, عرب ہندوستان نہیں, یہاں تو لوگ دو اردو کی کتاب پڑھ لیتے ہیں, سمجھتے ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. جب عرب گئیں یہ کتابیں تو عرب کے علماء نے دیکھ کر کہا آج امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو یہ کتاب پڑھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. سبحان اللہ. یہ کتاب پڑھ کر اس لیے کہا گیا ہے اعلیٰ حضرت کو اگر سمجھنا ہے تو کسی بچکانے انسان سے نہ پوچھیں کہ جس کو استنجا کرنے کی تمیز نہ ہو, بلکہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے علم ہے تو ان کی کتابیں پڑھیں تب پتہ چلے گا احمد رضا کون. سبحان اللہ. سائنسدانوں نے کہا تھا زمین گھومتی ہے, آپ نے کہا تھا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے زمین ساکن ہے. آپ نے ہوا میں تیر نہیں ماری بلکہ اس پر قرآن و حدیث سے 500 دلیلیں پیش کی ہیں. سائنسدانوں نے کہا تھا کہ چٹائی پر بیٹھنے والا ملا اب سائنسوں کو چیلنج دینے لگا. امام عشق و محبت نے مسکرا کر کہا یہ نہ کہو کہ چٹائی پر بیٹھنے والا مولوی سائنس کو چیلنج دیتا ہے, بلکہ اس طرح کہو کہ میرے مصطفیٰ کا دین اتنا تگڑا ہے کہ جہاں جاتا ہے فتح کا جھنڈا لہراتا ہے. میرے مصطفیٰ کا دین اتنا تگڑا ہے کہ جہاں جاتا فتح کا جھنڈا لہرا دیتا ہے. اور حضرت امام عشق و محبت کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے سنت غیر مؤکدہ تو دور پوری زندگی کبھی آپ کی نفل نماز نہ چھوڑی. اتنی ذمہ داری کے باوجود اللہ اللہ وہ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار ہیں. بس آخری بات سننے, وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا 25 صفر مظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 جمعہ کا دن ہے, آخری وقت ہے, 2 بجنے میں 4 منٹ باقی ہیں. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کتنا ٹائم ہوا تو لوگوں نے کہا حضور 1:56 ہو رہے ہیں. فرمایا جتنے کارڈ اور لفافے ہیں سارے ہٹا دیے جائیں کیونکہ کارڈ لفافوں پر تصویر ہے
ہر جگہ سے ہٹا دو۔ فرمایا لوگوں نے کیوں حضور؟ کہا اب فرشتوں کے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ، اب فرشتوں کے وقت آنے کا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے چیزیں ہٹا دی جائیں، اب فرشتوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور حامد رضا علی رحمت سے فرمایا وضو کر کے آؤ، سورہ یاسین سورہ رعد بیٹھ کر پڑھو۔ وہ پڑھتے رہے، آپ بغور سماعت کرتے رہے، ادھر سماعت کرتے رہے۔ 2:38 ہوا، جمعہ کی اذان مؤذن ادھر دے رہا ہے۔ جب وہ پہنچا حی علی الفلاح، ادھر اعلیٰ حضرت کے لب پر جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ اللہ اللہ، روح قبض سے انسری سے پرواز کر گئی۔ اب دیکھیں ادھر 25 صفر 1340 ہجری 2:38 پر اعلیٰ حضرت روانہ ہوتے ہیں، اور ادھر بیت المقدس کے ایک شامی بزرگ ٹھیک 25 صفر کو خواب دیکھتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ کا دیدار کرتے ہیں، کیا دیکھا؟ تمام صحابہ موجود ہیں، حضور بھی موجود ہیں، مگر کچھ پریشان ہیں۔ وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم، میں نے کہا فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، یہ بے چینی کیسی ہے؟ کسی کی انتظار ہے؟ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہاں، ہند کے احمد رضا کا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اس لیے بزرگوں، دوستوں، میرے عزیزوں، ان کی کتابیں پڑھیں۔